نہیں ہے زمین میں کوئی چلنے پھرنے والی چیز یا کوئی پرندہ جو اپنے پروں کے بل اڑتا ہو، مگر اس کی مثال پہلے امتوں میں موجود ہے، اور نہیں کوئی چیز کتاب میں سے نکلی مگر ان کے رب کے ہاں اس کو جمع کیا جائے۔ وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو لٹایا وہ گونگے بہرے ہیں، تاریکیوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ جس کو اللہ چاہتا ہے اسے گمراہ کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے سیدھے راستے پر قائم کر دیتا ہے۔ آپ کہہ دیجئے بھلا بتلاؤ، اگر تمہارے پاس اللہ کا عذاب آئے یا قیامت آ جائے تو کیا اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو تم پکارو گے؟ اگر تم سچے ہو نہیں، بلکہ تم خالص اللہ کو پکارو گے، بس کھل جائے گا وہ چیز جس کو تم پکارتے ہو اس کی طرف، اگر وہ چاہے، اور بھول جاؤ گے تم جن کو تم شریک ٹھہراتے تھے۔ گزشتہ آیات کے اندر مشرکین کے منہ مانگے معجزات کا تذکرہ تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ خیال آیا کہ اگر ان کی یہ بات مان لی جائے تو شاید یہ ایمان لے آئے۔ تو اللہ جل شانہ نے نفی فرمائی کہ ان کے منہ مانگے معجزات مل بھی جائیں تو یہ ماننے والے نہیں ہیں۔ اللہ تو قادر ہیں کہ ہر نشانی اتار دیں، لیکن اللہ کے علم ازل میں موجود ہے کہ ان نشانیوں کے ظہور کے بعد بھی یہ مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آج کی ان آیات کے اندر فرمایا کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٌ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ، زمین میں جتنے چلنے پھرنے والے جانور ہیں، اڑنے والے پرندے ہیں، یہ سب نہیں ہے مگر ایک جماعت ہے جس میں تمہارے لیے مثالیں ہیں کہ اللہ ان کو بھی کھلا پلا رہے ہیں، ان کی روزی کا بندوبست بھی اللہ کر رہے ہیں۔ جو اللہ ان کو کھلاتا پلاتا ہے وہ انسان جو اشرف المخلوقات ہے اس کو نہیں کھلائے گا۔ اور اللہ کی کتاب میں جو ایک دفعہ چیز لکھ دی گئی ہے، اور جس لکھی ہوئی چیز کو اللہ نے ایک دفعہ دنیا میں بھیجا ہے، ثم إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ، پھر سب کو اپنے رب کے ہاں جمع کیا جائے گا۔ ہر جاندار واپس اپنے رب کے ہاں پہنچتا ہے۔ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمٌّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ، اور جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا وہ گونگے اور بہرے ہیں، تاریکیوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ گونگے اور بہرے اس لیے کہ وہ حق بولتے نہیں اور حق کو سنتے ہی نہیں۔ اگر سنیں گے تو سمجھ آئے گی نا، لیکن سنے ہی نہ انسان تو اسے سمجھ کہاں سے آئے گی۔ مَن یشاء اللہ یضلل، اللہ جسے چاہتے ہیں اسے گمراہ کر دیتے ہیں، وَمَن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم، اور جسے چاہتے ہیں اسے سیدھے راستے پر قائم کر دیتے ہیں۔ اللہ کی چاہت اسی کے لیے ہے جس میں طلب ہے، جس کو دین حق کی طلب ہی نہ ہو اللہ اسے زبردستی دین حق نصیب نہیں کرتے۔ اللہ دوسری جگہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ، کیا ہم یہ ہدایت تمہارے ساتھ زبردستی چپکا دیں اس حال میں کہ تم اس کو پسند ہی نہیں کرتے؟ ایسے نہیں ہو سکتا کہ ہم زبردستی دے دیں۔ ہاں، جس کے دل میں طلب صادق ہو اللہ اس کو ضرور ہدایت نصیب فرماتے ہیں۔ دنیا کے اندر تو مشرکین کا حال یہ ہے کہ کبھی کسی مورتی کے سامنے سر جھکاتے ہیں، کبھی کسی پتھر کے سامنے، کبھی کسی ٹیلے کے سامنے، یہ بھی حاجت روا، یہ بھی مشکل کشا، یہ بھی دینے والا، یہ فلاں دینے والا، اپنے اپنے درجات میں بہت سارے بت بنائے بیٹھے ہیں۔
اس سے یہ ہوتا ہے، اس سے یہ بنتا ہے۔ لیکن جب کوئی مشکل آتی ہے نا، تو بڑی مشکل کے اندر ہر مشرک بھی خالص اللہ کو ہی پکارتا تھا، وہ بھی بت بھول جاتا تھا اپنے ان شرکاء کو جو اللہ کے برابر اس نے صفات میں بنا رکھے تھے کہ یہ سفارشی ہے، یہ فلاں کرتا ہے، یہ روزی دیتا ہے، یہ بارش دیتا ہے، یہ اولاد دیتا ہے، فلاں جگہ پر پیدل اتنے چکر لگائیں گے تو اولاد نصیب ہو جائے گی، فلاں جگہ پر ننگے سر جائیں گے تو جناب رزق نصیب ہو جائے گا۔ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ ان چیزوں کا محتاج نہیں میرے میں، وہ دینے میں قادر ہے۔ تو فرمایا قل ارأیتم ان اتاکم عذاب اللہ او اتتکم الساعۃ اغیر اللہ تدعون، آپ بتلائیے والا اگر ان کے پاس اللہ کا عذاب آ پہنچے یا اچانک ان کی موت کا وقت قریب آ جائے، قیامت کا وقت قریب آ جائے، کیونکہ جس کی موت آ گئی اس کی قیامت کا وقت شروع ہو گیا، تو کیا اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکاریں گے؟ ان کو تم صادقین، اگر تم سچے ہو تو پکار کے دیکھو کوئی تمہاری مدد کو پہنچنے والا ہو، کوئی تمہاری موت کو ٹال سکتا ہو، کوئی اس کے وقت کو آگے پیچھے کر سکتا ہو، اللہ کے آئے ہوئے عذاب کو روک سکتا ہو؟ ہرگز نہیں۔ بل ایاہ تدعون، بلکہ تم اللہ ہی کو پکارتے ہو، اس وقت میں اللہ رب العزت ہی کو پکارتے ہو، تو پھر جب اس وقت میں اللہ کو پکارتے ہو تو عام حالات میں اللہ کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ حضرت عکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ ہوئی، مکہ شریف میں پہنچے تو انہوں نے چونکہ بڑا ظلم کیا تھا، بہت سارے گناہ کیے تھے، جنگوں کے اندر وہ صحابہ کو شہید کیا تھا، انہیں یہ ہوا کہ میں پکڑا گیا تو بچوں گا نہیں، یہ بھاگ گئے، اور بھاگتے بھاگتے دریا کے کنارے پہ پہنچے، وہاں سے کشتی لی اور کسی دوسری طرف جانا چاہتے تھے دریا عبور کر کے۔ جب کشتی بھنور کے اندر پھنسی تو اس وقت ملاح نے کہا کہ بھائی اللہ کو پکارو، یہ کہنے لگا نہیں میں تو لات عزیٰ کو پکاروں گا، تو وہ ملاح کہنے لگا، کشتی بان کہنے لگا بھائی یہاں لات عزیٰ نہیں بچائیں گے، یہاں صرف اللہ بچا سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں بچانے والا۔ کہنے لگے پھر کشتی کو یہیں سے واپس ہو، میں اسی سے تو بھاگ کے آیا تھا کہ نہیں میرے لات اور عزیٰ اللہ کے مقابلے میں نعوذ باللہ میری مدد کرنے والے ہیں، اگر اس مشکل ٹائم کے اوپر، مشکل موقع کے اوپر وہ میری مدد کرنے والے نہیں تو پھر مجھے بھاگنے کی کیا ضرورت؟ وہیں سے واپس ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جا کر آپ پر اسلام قبول فرمایا۔ تو معلوم ہوا کہ مشکل وقت میں مشرکین بھی اللہ ہی کو پکارتے ہیں۔ فرما فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ، اگر اللہ چاہے تو اس عذاب کو دور کر دے گا جس کے بارے میں تم اللہ کو پکارتے ہو، اور دنیا کی کوئی طاقت اس کو ہٹانے والی نہیں، وہ اللہ ہے جو اس کو دور کر سکتا ہے۔ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ، اور تم بھول جاؤ گے جن کو تم شریک ٹھہراتے تھے، وہ تمہیں چھوڑ دیں گے، وہ تمہارے کچھ کام نہیں آئیں گے۔ جب یہ کام آنے والے نہیں تو پھر ہر وقت اللہ ہی کو پکارنا چاہیے، جو نہ ہم سے کبھی غفلت کرتا ہے، نہ سوتا ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے، اور ہر وقت اس کی توجہ ہماری طرف رہتی ہے۔ اگر سستی ہے مانگنے میں، لینے میں، تو وہ ہماری طرف سے ہے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ توحید کامل پر ایمان نصیب فرمائے، شرک سے محفوظ فرمائے اور اپنے سے ماننے کی توفیق نصیب